السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ ایک ہمارے بھائی ہیں شیخ امجد بھائی، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس میں بولا ہے کہ مرزا صاحب کو معافی مانگنی چاہیے۔ میرا بھائی آپ غلط بول رہے ہیں، دیکھو پولیٹکس ہے، جو میڈیا والے آپ ان کے پیچھے نہیں جانے کا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ ہمیں ایک اچھا عالم ملا ہے۔ آپ بولتے ہو تکبر کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ تو مسلمان ہیں، ہمیں کون جنت میں لے کے جائے گا؟ پولیٹکس جنت میں لے کے جائے گی یا پھر میڈیا والے جنت میں لے کے جائیں گے؟ تو دیکھو بہت سارے لوگ ہیں عالم، لیکن کوئی بھی قرآن اور حدیث سے نہیں بتاتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں کس چیز سے فائدہ ہے وہ چیز کی طرف چلنے کا، کہ ہماری زندگی میں قرآن سے فائدہ ہے، حدیث سے فائدہ ہے۔ تو وہ تو مرزا صاحب تو وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کو تکبر بتا رہے ہیں، ان کے اتنے ویورز ہو گئے۔ تو بھائی یہ تو مسلمان کا، جو مسلمان ہوتا نا، وہ تو جو سچا مسلمان تھا وہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہے۔ آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے مرزا صاحب کو، کہ ہمیں وہ دین کی باتیں بتا رہے ہیں، اور ایسے ایسے بابوں کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، جو بابوں کو ہمارے ملک کو بیڑا گرک کر کے رکھا ہے، اور کتنا آج یعنی قرضے کے نیچے ڈوبا ہوا ہے، کیوں کہ ان کی وجہ سے ہی۔ تو کوئی جتنا جھوٹ بولیں گے اللہ کی لعنت ان پر ہوتی رہے گی۔ تو ہمیں جو بھی دیکھو ہوتا تھا، میڈیا تو آج کچھ بولتی ہے، کل کچھ بولتی ہے، تو یہ تو ان کے بھی شاگرد ہی ہیں عمران صاحب۔ تو یہ تو انہوں نے تو کچھ نہیں بولا نا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ مرزا صاحب کو مرزا صاحب تکبر کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ بھائی میرے بھائی ایسی باتیں اچھی نہیں ہیں، آپ سچے مسلمان بنو۔ باقی دیکھو ہمارے گھر میں کوئی پولیٹکس والے کھانا لے کے نہیں آئے گا۔ آج مرزا صاحب سے ہم لوگ ایک آیت بھی سیکھتے ہیں نا، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ مرزا صاحب جیسے ہر مسلمان ہر محلے میں ہر گلی میں پیدا ہو۔ تو میں تو یہ تو سچا مسلمان ہے یار، ان سے ہمیں نفرت کر کے کیا ملے گا؟ ان سے نفرت کریں گے تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی شیخ امجد صاحب، آپ سے یہی کرتا ہوں کہ آپ بس اللہ سے توبہ کرو۔ آپ کو مرزا صاحب سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک ایسے سچے انسان ہے، اور اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے نا۔ انسان کو عزت کون بخش سکتا ہے؟ اللہ ہی بخشتا ہے نا۔ تو ان کو تو عزت بخشی ہے، غلبہ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو کہ یہ صحیح سلامت رہے، اور ہمیں سچی باتیں بتائیں، اور اللہ کی طرف بلائیں۔ تو ایسا انسان کہاں ملے گا؟ میں ان کی وجہ سے بہت کچھ، ہمارے جو دوست یار دوست لوگ ہیں میرے، جو یعنی جو کلائنٹس وغیرہ آتے ہیں، وہ سب ان کا ویڈیو دیکھتے ہیں، اور بہت یعنی دل میں اچھا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تو بندہ ہے جو ہمیں اس راہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو کہ ہمیں ہدایت دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی میری ویڈیو ذرا ہٹ کر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا دین کے متعلق جو باتیں کرتا ہے، قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے، ان کے حوالے اور نمبر تک بتاتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب دنیاوی باتیں کرتا ہے تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ انجینئر کی کچھ سال پہلے کی ویڈیو دیکھیں اور آج کی ویڈیو دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ جب سے انجینئر کے ویوز زیادہ ہوئے ہیں، اس میں تکبر اور غرور آ گیا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور غور سے سنیں، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ کہ جس بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ مکافات عمل ہو رہا ہے۔ یہ وہی عمران ریاض خان صاحب ہیں کہ جب دوسرے صحافیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے نا، ابصار عالم کے ساتھ، مطیع اللہ جان کے ساتھ، اسد طور کے ساتھ، حامد میر صاحب کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے وہ جو ظلم پر مبنی آرڈیننس تھا، جو آج ان کے گلے کا پھندا بن جانا تھا اگر عطر من اللہ وہ فارغ نہ کرتا، پی کا آرڈیننس جو نامزد کیا تھا پچھلی حکومت نے، بغیر ضمانت کے 6 مہینے آپ کو اندر ڈالنا تھا، بعد میں کہنا تھا سوری سر غلطی لگی ہے۔ یہ سارے آج اندر ہونے تھے۔ اس وقت اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب اس کا ایکشن نہ لیتے، اور ان کی اس زمانے میں انہوں نے ٹرولنگ کی کہ یہ نون لیگ کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اور آج پی ٹی آئی کے لیے اگر پناہ گاہ کوئی بنی ہوئی ہے نا، تو عطر من اللہ ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے وہ غلط بنی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کریں کہ آپ نے اپنے زمانے کے اندر کیا کیا۔ یہ آپ کے گلے کا پھندا بننا تھا۔ شکر کریں کہ اس زمانے میں چیف جسٹس نے یہ ایکشن لیا اور یہ آپ کے گلے کا پھندا نہیں بنا۔ لہذا یہ جو آج کل پھندے بنے ہوئے ہیں نا، تو رکو ذرا، صبر کرو۔ اس زمانے کے آپ وی لاگز دیکھیں، انہی عمران ریاض خان صاحب کے، یہ ان وی لاگز کے اندر اس
ظالمانہ قانون کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو وہ کچھ کیے ہی نہیں پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو آپ کی کس عقیدے کو ہم درست مانے؟ یہ وہی معاملہ ہے کہ بریلویوں کا بزرگ نکل آئے. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صحافی عمران ریاض خان پر تنقید کر رہا ہے اور مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان میرا شاگرد ہے لیکن یہ غلط باتیں کرتا ہے. لیکن اب آپ عمران ریاض خان کی ویڈیو غور سے سنیں, اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. پڑھ رہی تھی تو اس پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی. تو ایک صحافی کو گھر میں اس کے 3 لوگوں نے مارا, اس کو نوجوان کو, مطیع اللہ جان کو اٹھا کر لے گئے. اب سارا عالم کو گولی لگی. ان تینوں موقعوں پر میں نے کیا کہا تھا؟ میرے تنقید کرتے ہیں نا کہ میں خوش ہوتا تھا جب ان کو مار پڑتی تھی, اور میں نے کبھی مذمت بھی نہیں کی. یہ میرے پہ ایلیگیشن لگا رہے تھے. تینوں کلپ نکال کے میری ٹیم نے مجھے بھیجے, ذرا سن لیں آپ. یعنی ایک تو سارا عالم نا جن کو گولی لگی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, ان کو تندرستی دے. بڑا انفارچونیٹ ہے صحافیوں کے اوپر ایسے اٹیک ہونا, یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ بڑا ظلم ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. حامد میر کو بھی گولیاں لگی تھیں اور بھی صحافیوں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بات ہے اس کا زبان سے جواب دیا جائے اور یہاں آرگومنٹ ہونا چاہیے. تشدد کا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں, اور یہ کوئی راستہ ہوتا بھی نہیں ہے, اور تشدد کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. حکومت کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا اور بازیاب کروانا پڑے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. مطیع اللہ جان صاحب اس حکومت کے بہت بڑے ناقدین میں سے ہیں, اس کی بہت زیادہ حکومت کی برائیاں کرتے ہیں, ان کے لتے لیتے ہیں. ایسے آدمی کا غائب ہو جانا حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہونی چاہیے. لیکن ہم وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیکھ رہے, اور جس طرح سے ان کو اغوا کیا گیا ہے اس سے یہ تاثر بنا ہے کہ ان کو اغوا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کا حصہ ہیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ زیادتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی قیادت جو گئی ہے زخمی صحافی کی عیادت کرنے کے لیے, اور یہ اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. جس کو مار پڑے اس کے پاس جائیں, اس کو پوچھیں, جس کے ساتھ زیادتی